بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں وحی کے طریقے شروع کیے تھے۔ اس میں سے ہم نے ایک طریقہ پڑھ لیا تھا، سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹیوں کی آواز پیدا ہونا۔ آج ہم دوسرا طریقہ پڑھیں گے، تمثیل ملک، یعنی فرشتے کی صورت میں آنا۔ اس سے پہلے والا جو طریقہ ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو جاتا، متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا سلسلۃ الجرس، وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا تھا سب سے مشکل تھا۔ اس کی اتنی شدت ہوتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زانو مبارک حضرت زید بن ثابت کے زانو پر رکھا ہوا تھا۔ اس حالت میں وحی نازل ہوئی، اس سے یہ حضرت زید رضی اللہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ یہ سلسلۃ الجرس میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تمثیل ملک۔ وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت داہیہ کلبی کا انتخاب شاید اس لیے کیا کہ وہ حسین ترین اور خوبصورت انسان تھے، ہر وقت اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ البتہ بعض دوسری جگہوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی دوسری صورتوں میں ثابت ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ کی مشہور روایت میں وہ بالکل ایک اجنبی کی صورت میں تشریف لائے تھے، کیونکہ وہاں مقصد ہی یہی تھا کہ حاضرین ایک اجنبی کو آپ کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے برتے کرتا دیکھ کر اچنبھے میں پڑ جائیں، سوچ میں پڑ جائیں۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو فرشتہ آپ کے پاس وحی لاتا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، انہوں نے یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس وحی لے کر آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بہرکیف وحی کی صورت میں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا، اور وحی کے اس طریقے میں آپ کو خاصی دشواری پیش نہ آتی، یعنی جیسے پہلے والے سلسلۃ الجرس میں آپ کو دشواری پیش آتی ویسی اس میں پیش نہ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی صورت کے بارے میں فرمایا، وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، اور یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی۔ حضرت عائشہ کی مذکورہ بالا حدیث میں تو وحی کے صرف یہ دو طریقے بیان کیے گئے، لیکن دوسری حدیث میں اس کے علاوہ بھی اور طریقے بتلائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے 46 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے حامل وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقے شمار کر کے تعداد 46 تک پہنچا دی، ورنہ تعداد اتنی نہیں۔ تاہم دوسری حدیث نزول وحی کے جو طریقے ثابت ہیں وہ یہ ہیں، یعنی تیسرا جو طریقہ ہے، پہلا تھا سلسلۃ الجرس، دوسرا تمثیل ملک، اور تیسرا فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اصلی صورت میں دکھائی دیتے، لیکن ایسا آپ کی عمر مبارک میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، دوسری بار تو معراج میں، اور تیسری بار نبوت کی بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے، اس کی سند کمزور ہے اس لیے
مشکوک ہے، اعتبار کے قابل نہیں ہے، شک کی نظر میں ہے۔ نمبر 4 رویا صادقہ، رویا صادقہ یعنی سچے خواب۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اولما بدیع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا صالحۃ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جات مثل فلق الصبح۔ آپ پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ پر جادو کر دیا۔ اس سحر کی اطلاع اور اس کو دفع کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی آپ کو خواب بتلایا گیا۔ کلام الہی نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ معراج کے موقع پر پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، ہم کلام ہوئے۔ نمبر 6 نفسہ فی الروعی، وحی کا چھٹا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے، کوئی بات ڈال دیتے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح القدس نفذ فی روعی، روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ یہ ہم نے وحی کی اقسام پڑھی تھی، وحی کے طریقے پڑھے تھے۔ وحی کے ہم نے 5 طریقے پڑھے ہیں، 6 طریقے پڑھے ہیں۔ سلسلۃ الجرس، نمبر 2 تمثیل ملک، نمبر 3 فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، نمبر 4 رؤیا صادقہ، نمبر 5 ہم کلام یعنی اللہ سے کلام الہی، اللہ سے بات کرنا، نمبر 6 نفسہ فر روعی۔ اب ہم نے وحی اور کشف و الہام میں فرق پڑھنا ہے۔ وحی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے، بتایا تھا البات وحی ہر ایک شخص پر نازل ہو سکتی ہے نہیں، وحی صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور کسی بھی غیر نبی کو خواہ و تقدس اور ولایت کے کتنے ہی بلند مرتبہ پر ہو وحی نہیں آ سکتی، یعنی کوئی اللہ کا کتنا بھی قریبی بزرگ ولی ہو اس پر وحی نہیں آ سکتی۔ البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ کشف اور الہام میں حضرت مجدد علی ثانی نے یہ فرق بتایا کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی محسوس کرنے سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیت سے ہے، یعنی دل میں آنے سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے عموماً الہام کشف کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ وحی کی آخری سورہ یعنی نفسہ فی الروع بظاہر الہام سے بہت قریب ہے، کیونکہ دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، لیکن دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وحی صرف نبی کو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علم ہو جاتا ہے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو دل میں بات ڈالی گئی ہے یہ کس نے ڈالی ہے۔ چنانچہ حاکم کی مذکورہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتلا دیا کہ روح القدس نے میرے دل میں بات ڈالی، لیکن الہام میں ڈالنے والے کی تعین نہیں ہوتی کہ بات کس نے ڈالی ہے، بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں کوئی ایسی بات آئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی وحی 100% یقینی ہوتی ہے اور اس کی پیروی فرض ہے، لیکن اولیاء اللہ کا الہام یقینی نہیں ہوتا، چنانچہ نہ وہ دین میں حجت ہے اور نہ اس کا اتباع فرض ہے، نہ اس کی پیروی کرنا، اس کو ماننا فرض ہے۔
بلکہ اگر کشف الہام یا خواب کے ذریعے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو قرآن و سنت کے معروف احکام کے مطابق نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت کے جو مشہور عام لوگوں کو مسائل اور احکام پتہ ہیں اس کے خلاف ہے، تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یعنی کشف اور الہام بھی وہی قابل قبول ہوگا جو اسلام اور احکام کے مطابق ہو، ان کے خلاف نہ ہو۔ اب ہم نے پڑھنا ہے وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع۔ وہی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی دو قسم کی تھی، ایک تو قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے تھے، جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، اس کا ایک نقطہ ایک شوشہ بھی نہ بدلا جا سکا اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ مطلوع کا مطلب تلاوت کی جانے والی، اور غیر مطلوع تلاوت نہ کی جانے والی۔ اور وہی مطلوع جو قرآن کریم ہے، اور وہی غیر مطلوع وہ وہی جس کی تلاوت کی، وہی غیر مطلوع وہ ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی لیکن اس کے ذریعے آپ کو بہت سے احکام عطا فرمائے گئے، اس وحی کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وہی مطلوع یعنی قرآن کریم میں اسلام کے اصولی عقائد اور بنیادی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں۔ ان تعلیمات کی تفصیل اور جزوی مسائل زیادہ تر وہی غیر مطلوع کے ذریعے عطا فرمائے گئے ہیں۔ یہی وہی غیر مطلوع صحیح احادیث کی شکل میں محفوظ ہے، یعنی وہی مطلوع قرآن کریم اور وہی غیر مطلوع احادیث مبارکہ۔ وہی مطلوع قرآن کریم میں بنیادی اصول اور قواعد بتلائے گئے، اور وہی غیر مطلوع کے ذریعے انہی بنیادی عقائد اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا حل نکالا گیا۔ اور اس میں عموماً صرف مضامین وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیے گئے، یعنی مضامین وحی کے ذریعے جو بھی مضامین ہوتے وہ آپ پر نازل کیے گئے۔ ان مضامین کو تعبیر کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی دوسری تعلیمات۔ تو اس دوسری تعلیمات، قرآن کے ساتھ جو دوسری تعلیمات کا ذکر ہے، ان سے مراد یہی وہی غیر مطلوع ہے۔ وہی مطلوع قرآن کریم تلاوت کی جانے والی، وہی غیر مطلوع احادیث مبارکہ جن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وہی مطلوع میں بنیادی عقائد بتلائے گئے، اور وہی غیر مطلوع کے ذریعے جو اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا حل نکالا گیا۔ آپ نے بیٹا اس کے طریقوں کو، وحی کے طریقوں، کشف اور الہام میں فرق، وہی مطلوع اور غیر مطلوع کی تعریف اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم۔